تو میں وہ نہیں، شاید قاضی بھائی اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آخری وقتوں میں پھر آخری 10 سال جو ان کے تھے زندگی کے، یہ ظاہر لدھیانوی کے گھر پڑے رہتے تھے اور شراب نوشی کی بہت زبردست عادت تھی ان کو. دنیا سے تھوڑا سا ناراض تھے اور باپ بیٹے میں جاوید اختر میں ان میں بہت آپس میں کھٹ پٹ بھی ہو گئی تھی اور وہ اس نے کئی بار اس کو باپ کہنے سے انکار کر دیا. اتنی حالت خراب ہو گئی تھی آپس میں. تو میں آتا ہوں. اس کے بعد ایک اور بات ہے جو کہ میں نے اس کو کنفرم نہیں کیا، کرنا چاہیے کہنے سے پہلے، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں سے سنا، بہت سے کریڈیبل لوگوں سے سنا کہ وہ کئی شعر جو تھے وہ لکھ کے، کافی شاعری جو تھی وہ لکھ کے ساحر کو دیتے، ساحر میں اپنے نام سے اس کو آگے بیچ دیتے تھے وہ، اور ان کا خرچہ ورچہ اٹھا لیتے تھے ساحر صاحب. تو یہ سننے میں آیا ہے. ابھی اس کو میں نے کنفرم نہیں کیا، تو آپ اس بات پہ تھوڑا سا کم غور دیں تو اچھا ہے. آگے بس اور یہ بات ہے کہ یہ بھی سیکولر نہیں تھے، ایتھیسٹ تھے. کسی بھی ریلیجن کو یہ کہتے تھے کہ ریلیجن گاڈ. وولٹیئر جو ہے فرینچ فلاسفر، اس کے بہت بڑے فین تھے اور اسی کی باتوں پہ چلتے تھے. اور کمیونزم، حالانکہ ہندوستان میں اس وقت کمیونزم کو بہت برا مانا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا وہ سٹینس بالکل اور ان کی شاعری میں بھی وہ نظر آتا ہے. تو اوپنلی انہوں نے نہرو کا اور نہرو کے بعد اندرا گاندھی کا اوپنلی مخالفت کی ان کی، اور ان کے ارادوں کی. ان کو ویسے بھی جو اس نے کئی جو پیشن گوئیاں کی تھی، جو ان کے حالات دیکھ کے وہ سب ٹھیک نکلی. اور پاور ہنگری ہو تم، وہ اندرا گاندھی پاور ہنگری نکلی ویسے. اور اس نے کہا تھا کہ نہرو سے کہا تھا کہ تم یہ جو نعرے لگا رہے ہو کہ حرام ہے حرام، بڑھتے چلو بڑھتے چلو، اس کے بارے میں اس نے بہت کچھ لکھا ہے. آپ نے ان کا ایک شعر تو پڑھ کے سنائیں. بس اتنا کہہ کے میں قاضی بھائی کو دیتا ہوں. انہوں نے جو حوالہ دیا ہے، میں اس کے سند تو نہیں ہے، مگر شاعر افتخار امام کا ایک بڑا پرانا سیما اکبر آبادی کا پوتا ہے، تو اس نے ایک رسالہ نکالتا ہے وہاں سے، جو کہ میرے پاس موجود بھی ہے گھر پہ. تو اس میں ندا فاضلی ایک شاعر تھا جس نے شعر کہا تھا مسجد دور ہے بچے کو بنا لو اس قسم کا. تو وہ اس نے پورا مفصل حال لکھا تھا، کئی شاعروں کے بارے میں لکھا تھا. تو ان کے بعد میں لکھا تھا آپ کے جانشین اختر کے بارے میں. تو جو نقشہ وہ یہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ساحر لدھیانوی جو تھا وہ بہت ہی تکبر والا انسان تھا، اور اپنے ساتھ ان کو ایسے رکھتا تھا جیسے وہ ہوتا نا چھکے پنجوں کو رکھتے ہیں لوگ. اور یہ چونکہ شراب کے رشیا تھے، اس کی گاڑی چل رہی تھی اور ان کے لیے کام ملنا مشکل تھا. ان کے گانے تو انہوں نے شکایت سے شروع کیے ہوئے تھے، کئی فلموں میں انہوں نے، پہلی فلم تھی کی شکایت، اس کے بعد پھر انہوں نے کئی گانے لکھے، اچھے گانے بھی تھے ان کے. مگر یہ کہ ان کو وہ ویسا، چونکہ اس زمانے میں مجروح تھے، اس زمانے میں شکیل ادائینی تھے، اس زمانے میں شلندر تھے، اس زمانے میں حسرت جے پوری تھے، یہ لوگ تھے، اور ان کی وہ ٹیم تھی ان کے ساتھ تھی. ساحر ایک ایسا تھا کہ وہ کسی کے بھی ساتھ فٹ ہو جاتا تھا. ڈی برمن، ایس ڈی برمن، یہ بھی تھے وہ ساتھ. تو اس کی چلتی بھی تھی اچھی قیام کے ساتھ اس کا اثر. تو اس کی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ ان کا پروڈکٹ بک جاتا تھا اس کی طرف. تو یہ تو بہت اس زمانے فلمی شاعری میں بہت ہوتا ہے کہ اندیور نے بہت شعر جو ہے وہ پریم وار وٹنی تھا بیچارہ غیر مانوس قسم کا شاعر، اس کی کئی اس کے مشہور گانے اندیور کے نام سے بکے ہیں کہ وقت وہ کیا نام ہے،
وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیار. اتنا زبردست، دل جلے گا تو زمانے میں اجالا ہوگا، گانے سنے ہوں گے آپ نے. وہ ہندی ورک اس کا ملا ہے، کیا نام ہے، اس نے شراب کی بوتل بھی اس کو بھیج دیا اس نے. تو یہ تو چلتا تھا اس زمانے میں. تو اتنے کا آنند بخشی جو ہے وہ لکھتے تھے، مکھڑا دے دیتے تھے تو چھوٹے موٹے شاعر جو ہوتے تھے بیچارے 5-6 مل کے لکھتے تھے، اس میں سے وہ 2-4-5 ملا کے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بھیج دیتے تھے. اتنا آدمی کریٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے ہزاروں گانے کیسے بولے گئے؟ کریٹیوٹی جو ہے نا ایسے نہیں کہ مشین کے اندر آپ بنا رہے ہیں، ہر گانا ہٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا. تو یہ شاعر صاحب بھی تھے، بذات خود شاعر تو تھے اچھے، مگر یہ جانے سار بھی کم نہیں تھے. تو جب تک وہ ان کے شیڈوں میں رہے تو وہ ان کی چلی نہیں. پھر ان کے کچھ اچھے گانے ہٹ ہو گئے، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کو توجہ دی کہ بھئی یہ بھی بجائے شاعر کے بجا کے لکھوانا، ان سے کیوں نہیں لکھوانا. تو یہ ہوا. تو اس طرح سے ان کے ساتھ یہ مفلوق الحال اس لیے تھے کہ وہ ایک عباس تابش نے، آپ بھی موجود تھے، اس نے کہا کہ وہ انسان نے اپنے آپ کو رائے گاں کیا. جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ رائے گاں ہو جاتے ہیں وقت کے آدھے، کچھ اپنے آپ کو رائے گاں، دانستہ رائے گاں کرتے. یہ ان میں سے تھے. مجاز بھی ان میں سے تھے، اپنے آپ کو رائے گاں. ایسے بہت سے شاعر ہیں جو خالد خواجہ ہیں ہمارے پاس، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو رائے گاں کیا ہوا کہ آپ شاعری کریں، سب اچھا کریں، مگر اپنے جس طریقے سے عباس تابش کہتا ہے کہ دنیا کو لے کے چلو، اپنا کام بھی کرو اور شاعری کرو. آپ موجود ہیں. میں اس سے متفق ہوئی بات. جیسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں، شاعری بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ نے بالکل بیٹھ گئے کونے کے اندر بیاض لے کر کے لکھنا شروع کر دیا، کچھ نہیں ہے تو بیٹھے رہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی لت بھی لگا لی اپنے ساتھ، تو وہ مسئلہ ہے. تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. اسی وجہ سے ان کی جب یوں کرو گے تو فیملی زندگی تو خراب ہوگی، اور یہ اس کی وجہ سے ان کی جو ہے فیملی زندگی ڈسٹرب ہوئی. بیٹا ریبل ہو گیا ان کا. اور تو اب چونکہ بیٹا خود تھوڑا سیکھ کے بنا ہے، تو اب وہ جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ رہا ہے. وہ اپنی مارکیٹنگ اچھی کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بیوی بھی صحیح ہے. تو اب وہ سیلیبریٹی بھی ہے، اس سے اس نے ان کو آگاہ نہیں کیا. مگر یہ کچھ اس زمانے کے تھے ہی ایسے اپنے وہ تھے کہ بہت بڑے بڑے شاعر جو ہیں. ایک حد تک وہ جن کا نام بہت آتا ہے، کہ نام بھول ہے یار، چکن مراد آبادی. وہ چشمے بیچتے پھرتے تھے ادھر سے ادھر، اور کیا نام ہے، برے حالوں میں تھے. شاعر تھے ٹھیک ہے، مگر اس سے تو وہ شراب وراب کے اندر پڑے ہوئے تھے، اپنے بعد میں بھی چھوڑ دیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو کریٹیو آدمی جو کبھی نارمل نہیں ہوتا. ہم ان کو اس طرح ہی نہیں مان سکتے کہ بھئی یہ کریٹیو ہے اور یہ نارمل ہے. کسی نہ کسی ساتھ کچھ نہ مسئلے لگے ہوتے ہیں. آپ یہ اللہ میں کہ وہ ہے، آپ تخلیق کرنے جا رہے ہیں تو اللہ میں جو ہے ایک براہ راست آپ کو وہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ بھی خالق ہے. تو آپ کچھ کریں گے تو آپ کو گن چکر تو بنا ہی دے گا اللہ نے. تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہیں. تو جانشاہ اختر پہ تو یہ میں اتنا ہی کہنا تھا. میں بھی نارمل نہیں ہوں. نارمل کی اب ڈیفینیشن پوچھنی پڑے گی آپ سے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نارمل؟